اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، سال کے مختلف دنوں کے جو فضیلت کے دن ہوتے ہیں ان کے اعمال بتاتے ہیں۔ آج ہم ذکر کریں گے کیونکہ ذیقعد کا مہینہ ہے، ایک دو دنوں تک 25 ذیقعد کا دن ہے۔ 25 ذیقعد یوم دحو الارض، قرآن کریم کی آیت بھی ہے کہ ہم نے اس دن زمین کو پھیلا دیا تھا۔ یہ وہ دن ہے جس دن کرۂ ارض کو اللہ نے خلق کیا۔ کس طرح خلق کیا؟ روایات معصومین سے ثابت ہے کہ کعبہ کے نیچے سے یہ زمین اللہ نے پیدا کی اور اس کو پھیلا دیا پانی کے اوپر۔ تو پہلی وہ زمین ہے جس کے اوپر کعبہ کو ٹھہرایا گیا، یعنی کعبہ کے نیچے سے زمین نکلی، پہاڑی نکلی اور اس کے اوپر کعبہ کو ٹھہرا دیا گیا، پھر اس طرح زمین پھیلتی گئی۔ 25 ذیقعد وہ دن ہے جب زمین پھیلی۔ دوسرا، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ دن ہے جب حضرت ابراہیم اس دن پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ ابن مریم اس دن پیدا ہوئے، اور ایک روایت کے مطابق ہمارے امام 12ویں سرکار حجت قائم اس دن تشریف لائیں گے اور قیام کریں گے، ایک روایت کے مطابق۔ تو اس دن کے کچھ فضائل بھی تھے جو ہم نے بتا دیے ہیں، کچھ اعمال ہیں جو ہم ذکر کریں گے۔ 25 ذیقعد بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس دن کا روزہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ 25 ذیقعد کو جو روزہ رکھے گا وہ 70 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ تو 70 سال کے روزوں کی اور عبادت کی اگر آپ اہمیت جانتے ہیں تو حتماً اس دن روزہ رکھنا چاہیے۔ جو مریض ہیں، جو نہیں رکھ سکتے، انہیں اس دن ذکر خدا جتنا ہو کرنا چاہیے۔ ساتھ میں رات کا اگر قیام کر لیں گے، 25 ذیقعد کی رات یعنی 24 کا دن گزار کے اگر آپ 25 کی رات قیام کریں، قیام سے مراد آپ کوئی بھی ذکر کریں، اللہ کا ذکر کریں، تہجد پڑھیں، قرآن پڑھیں۔ خاص اعمال 25 کی رات کے ذکر نہیں کیے گئے، لیکن یہ ہے کہ اگر قیام لیل کر لیتے ہیں تو پھر یہ اس اگلے دن روزہ بھی رکھ لیتے ہیں تو پھر آپ کو 100 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اور اس دن کیا کرنا ہے؟ اس دن ایک تو غسل کرنا ہے 25 ذیقعد کے دن، دوسرا یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ الحمد کے بعد سورۃ والضحیٰ پڑھنی ہے پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 5 مرتبہ سورۃ والشمس۔ تو یہ اس طرح نماز پڑھنی ہے۔ نیت کیا ہے کہ یوم دحو الارض کی نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، یا اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ 25 ذیقعد کی جس دن اللہ نے زمین کو خلق کیا اس دن کی نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ اس کو نماز کو انجام دینا، اس میں قنوت بھی ہے، باقی ویسے نماز ہے جو صبح کی نماز کی طرح ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ اس دن غسل کرنا ہے، مستحب ہے، غسل کرتا ہوں یوم دحو الارض کا یا 25 ذیقعد کا قربتاً الی اللہ۔ اور زیارت امام رضا علیہ السلام اس دن کرنا مستحب ہے۔ جو مشہد میں ہیں ان سے بھی ملتمس ہوں زیارت کریں، ہمیں نائب زیارت رکھیے گا، یعنی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور اگر کوئی مومن مشہد میں نہیں ہے تو وہ بھی اپنے گھروں سے زیارت پڑھ سکتے ہیں مولا امام رضا کی، اور 2 رکعت نماز امام کو ہدیہ بھی کریں، اور انشاءاللہ مولا امیر کائنات کے جوار سے زیارت کر کے تمام مومنین کو ہدیہ بھی کریں گے اور نائب زیارت بھی رہیں گے۔ مومنین سے ملتمس ہوں خصوصی میری فیملی کو اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ والحمدللہ رب العالمین۔